بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ الروم قرآن پاک کی 30ویں سورت جو 21ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ سورۃ الروم کا نام روم کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے اور اس وقت اس کا دارالخلافہ جو تھا وہ قسطنطینیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر ضرور غالب آئیں گے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ ایز یوجول تمام صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی وہی ہے جو پہلی صورتوں کا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، نبوت اور رسالت کو بیان کیا گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو جو سزا ملتی ہے اس کو بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مخصوص مضمون ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں غیبی خبر دی گئی کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور آپ یقین جانیے کہ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر من وعن پوری ہوئی اور رومی چند سالوں کے بعد ایرانیوں پر غالب آئے۔ بلا شبہ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر دینا قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کفار کے علم کی حدود کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے علم کی کیا حد ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر مدلل گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر 3 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور جو قیامت والے دن انکار کرنے والے ہوں گے ان کو جو عذاب عطا فرمایا جائے گا اس کو بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں اسی صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تلقین اسی صورت میں کی گئی ہے۔ نمبر 6 یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ سمجھیں کہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ نمبر 7 یہ کہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر صدقہ کرنے، سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم بھی اسی صورت میں دیا گیا ہے۔ نمبر 8 یہ کہ کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں بھی اسی صورت میں دی گئی ہیں کہ اگرچہ کفار و مشرکین آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی کم عقلی اور ان کی بدقسمتی ہے، آپ اس پر غمزدہ نہ ہوں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔